بلوچستان میں کھیلوں کے فروغ اور ترقی کے حوالے سے ہے. آج میرے ساتھ ایک ایسے معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جو کھیلوں کی دنیا میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی. بزرگ ہمارے ایک لیجنڈ اسپورٹس مین ہیں جو ویٹ لفٹنگ کے نیشنل چیمپئن ہیں, محمد ایوب خلجی صاحب ہے. ایوب خلجی صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. تھینک یو. ایوب صاحب, ظاہر ہے اس وقت آپ کو ہمارے اسٹوڈیو سے پورا بلوچستان اور پورا پاکستانی سن رہا ہے. آپ اپنے ویٹ لفٹنگ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو ویٹ لفٹنگ کا شوق کیسے پیدا ہوا اور آپ نے اس کو پھیلایا کیسے, اور آپ خاندانی طور پر ویٹ لفٹنگ جو ہے یہ آپ کا ایسے سمجھو کہ وراثت میں آپ کو یہ ملی ہے. جی. وہ یہ کہ میرے والد صاحب ویٹ لفٹنگ کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے. اچھا. تقسیم ہند سے پہلے ٹھیک ہے. 1942 ٹھیک ہے. میں وہ انڈیا میں چیمپئن بھی بنے تھے. اچھا. کھیلوں میں صرف 2 کھیل ہوئے, ایک ویٹ لفٹنگ, ایک کشتی. ٹھیک ہے. ہاں, تو میرے والد نے وہ سارا انتظام کرایا تھا. یہ لیاقت پارک جس کو بولتے ہیں, یہ کوئی میدان تھا, میدان جیسا جگہ تھا. اچھا. تو ادھر کرایا تھا اور انہوں نے خود بھی وزن اٹھایا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. 14 اگست 1947 کو. اس کے بعد میرے بڑے بھائی تھے بہادر خان, وہ 1963 میں نیشنل چیمپئن بنے. پھر انہوں نے نیشنل ریکارڈ توڑے. کامن ویلتھ گیم میں پہلی مرتبہ ویٹ لفٹنگ میں وہ پاکستان کے لیے میڈل لائے. جی جی بالکل. اور تقریباً 36 نیشنل ریکارڈ اس نے قائم کیے. بالکل. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد میرے دوسرے بھائی تھے دلاور خان. جی جی. وہ بھی انٹرنیشنل ویٹ لفٹر بنے. وہ تقریباً 1981 تک اچھا نیشنل چیمپئن رہے. اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان کی ویٹ لفٹنگ کی تاریخ میں کہ وہ 1966 سے 1981 تک نیشنل چیمپئن رہے. جی جی. تقریباً 40 مرتبہ نیشنل ریکارڈ توڑا. 4 کلاسوں میں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل چیمپئن رہے. اور یہ اعزاز کسی ویٹ لفٹر کو بلوچستان کے حوالے سے آج تک نہیں ملا. پھر ہمارے بھائی تھے بڑے, مجھ سے بڑے, نادر خان خلجی. میں نے بھی کیے. میں 1980 نیشنل گیم کراچی کا میڈلسٹ ہوں. جی. اس کے بعد میں نے اپنا یہ پدری گیم سنبھالا, کوچنگ کی. جی. اور آج تک ہمارے خاندان, ہمارے قبیلے کے لوگ, دیگر لوگ, عالمدین کاکڑ سیف گیم گولڈ میڈلسٹ, رزاق احمد مغل, یہ سارے میرے شاگرد تھے. سیف گیم گولڈ میڈلسٹ. حتیٰ کہ ابھی کراچی میں جو نیشنل گیم ہوا تھا, ملکی تاریخ میں سب سے بڑا کھیلوں کا ایونٹ جو ہے وہ نیشنل گیم ہوتا ہے. جی جی بالکل. ابھی کراچی کے نیشنل گیم میں میری بھتیجے نے خواتین کی ویٹ لفٹنگ میں گولڈ میڈل حاصل کیا پاکستان آرمی کے لیے. بالکل بالکل. ارجمند خان. اچھا ایوب صاحب, یہ بتائیں کہ ویٹ لفٹنگ یہ جو ظاہر ہے ایک راڈ ہوتا ہے, دونوں طرف سے اس کے وہ گول لوہے کے وہ پلیٹیں رکھی جاتی ہے, تو یہ کتنے وزن سے یہ آغاز کرتے ہیں؟ اس کی ذرا گیم کے بارے میں بتائیں. کیٹیگری کیا ہے؟ چھوٹوں کے الگ وزن ہے, بڑوں کے الگ وزن ہے, کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ اس میں باڈی ویٹ کلاسز ہوتی ہے. اچھا. اور انڈر 16 کی کلاسز وہ علیحدہ باڈی ویٹ کیٹیگریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور سینئر باڈی ویٹ کلاسز جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. وہ بھی 8 ہوتی ہے, یہ بھی 8 ہوتی ہے. خواتین کی علیحدہ وزن والی باڈی ویٹ کلاسز ہوتی ہے. صحیح. اب تو خواتین میں بھی یہ گیم عام ہے. جی. خاص کر کے پنجاب سندھ میں. جی. تو ہم شروع کر رہے ہیں, کوئٹے میں بھی کوشش کریں گے. جی جی. اس حوالے سے یہ کہ اس میں ویٹ راڈ ہوتے ہیں, دونوں طرف برابر ویٹ ہوتے ہیں. ایک زمانے میں لوہے کا ویٹ ہوتا تھا, ابھی تو انٹرنیشنل وہ دانتوں سے بنا ہوا ربڑ بھی ہوتا ہے جس کا آواز بہت کم ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں لچک بھی ہوتا ہے. جی. تو وہ ویٹ استعمال ہوتا ہے. جی. تو ہم وہ ٹریننگ جو کوچ کراتا ہے, کوچ کے لیے لازمی ہے کہ وہ کم از کم نیشنل چیمپئن بنا ہو. اچھا. اس کا ایسا کوچنگ ہے کوئی کرا نہیں سکتا ہے. جی جی. اس میں 2 طریقوں سے ویٹ اٹھتا ہے. ایک کو بولتے ہیں 2 ہینڈ سنیچ. جی. اور ایک ہے
2 hand clean and jerk. صحیح بات. ہاں دونوں میں 3 لفٹیں دی جاتی ہیں لفٹر جی کو. جی بالکل. آگے 3 ریفری بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں. چیف جج کا فیصلہ ختم ہی ہوتا ہے. جی. ان 3 ججوں کو دیکھنے کے لیے, ان کے ججمنٹ کو دیکھنے کے لیے سینئر ترین ریفریز کا ایک جیوری بھی بیٹھا ہوتا ہے, وہ بھی 3 ججوں پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آدمی آ کر اس میں یہ کہ پہلے وہ شخص آتا ہے جس نے سب سے کم وزن لکھوایا ہو. ٹھیک ہے. کھلاڑی کی اپنی مرضی پر وزن لکھوایا جاتا ہے. 3 لفٹیں ہوتی ہیں, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے پہلا لفٹ 60 kg لینا ہے, دوسرا 65 لینا ہے. اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا میں نے 70 لینا ہے. اگر بالفرض وہ 60 مس کر دیتا ہے, فیل کر دیتا ہے, تو وہ وہی وزن سیکنڈ ٹرائی میں بھی لے سکتا ہے. جی جی بالکل. اس کو بڑھا سکتا ہے, کم نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ تینوں لفٹیں فیل کر جائے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, وہ آٹومیٹکلی چیمپئن شپ سے آؤٹ ہو جاتا ہے. صحیح بات بالکل. ہاں. اچھا ابھی یہ بتائیں کہ جو اس کی جو آپ نے ظاہر سینئر اور جونیئر اور اس کا بتایا, جو آپ کا جو پہلا کیٹیگری ہے جو جونیئر ویٹ کے ہے, یہ کتنے وزن تک اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ان کا ٹریننگ اور کارکردگی پر منحصر ہے. ابھی ہمارا پوزیشن جو ہے نا, جی ایشین لیول پر, ایون ساؤتھ ایشین لیول پر, جی ساؤتھ ایشین میں تو ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جی. جبکہ زیادہ کلاسز وہ لوگ جیت جاتے ہیں, جی اکثر جی. ہم بھی جیت جاتے ہیں. جی. ابھی بھی کامن ویلتھ گولڈ میڈلسٹ ہیں ہمارے ساتھ. جی. شجاع الدین گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں, اولمپئن ہیں ہمارے ساتھ. تو جس نے زیادہ ٹریننگ کیا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ زیادہ وزن اٹھاتا ہے. مانے کتنے تک جو آپ کی جو سینئر کیٹیگری ہے, جو ٹاپ کلاس کیٹیگری ہے, کتنے وزن زیادہ تک اٹھا سکتے ہیں؟ مطلب جو آخری کلاس ہے جی ہیوی ویٹ, جس میں ایک پلس 110 باڈی ویٹ ہوتا ہے ویٹ لفٹر کا. ٹھیک ہے. تو اس میں اس وقت تک پاکستان میں 215, 220, 230 kg تک وزن اٹھانے والے ویٹ لفٹر موجود ہے, جبکہ انٹرنیشنل لیول پر یہ بہت کم ہے. وہاں ان کا پوزیشن 11واں, 13واں, 14واں, 15واں اس طرح آتا ہے. اچھا اچھا. مانے 215 kg جو ہے اگر وہ اٹھا سکتا ہے تو ایک اچھا ویٹ لفٹر ہوتا ہے. تو اس کی جو پریکٹس ہے یہ کس طرح کی جاتی ہے؟ 215 تو بہت زیادہ ہے. مانے ایک سیٹ پہ آپ سمجھو کہ 107, 7.5 کلو, اور دوسرے سیٹ پہ بھی 107 کلو, جو درمیان میں راڈ ہوتا ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں. وہ راڈ بھی گنا جاتا ہے, وہ 20 kg کا ہوتا ہے. 20 kg کا راڈ ہوتا ہے اور 122 سینٹی-میٹر اچھا اچھا لیندھ ہوتا ہے. تو اس کی پریکٹس کس طرح کی جاتی ہے؟ یہ بار بار یہ ان 2 کیٹیگریز میں ویٹ اٹھانے کے لیے, جی وزن اٹھانے کے لیے, چیمپئن شپ میں کارکردگی دکھانے کے لیے مختلف ٹریننگز ہے, وہ کوچز کو معلوم ہوتی ہے, اور روزانہ مختلف ٹریننگ اس کو کرائے جاتے ہیں. مسلس کا ٹریننگ فار امپرومنٹ کہ ایک کمپٹیشن میں اس نے 70 kg اٹھایا تو اس کا کوچ کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ اگلے چیمپئن شپ میں 80 kg اٹھایا, اس کے لیے ان کا ٹریننگ میں چینجنگ اور مختلف چیزیں شامل کرنا, ایون خوراک کا بہت بڑا اس میں کردار ہے. بلوچستان میں کھیلوں کی ظاہر پیدائشی جب آپ نے آنکھ کھولی ہے, ایک اسپورٹس کے اپنا گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی ہے. اب آپ کی 86 سال عمر ہو چکی ہے. بلوچستان میں 30-32 کھیلوں کی ایک ایسوسیشن ہے, اولمپک ہے, آپ اس کے بھی عہدیدار رہ چکے ہیں. کیا کرنا چاہیے مزید؟ اصلاحات کیا ہونی چاہیے تاکہ صحت مند سرگرمیاں آگے ہو جائیں؟ جو یہ ابیب نالہ میں یا دوسرے جگہوں میں ہمارے نوجوان وہاں پہ نشاور چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں, کس طرح ہم اس کو کھیلوں میں لا کے ہم اس کی صحت کو محفوظ بنائیں؟ دیکھیں, اس میں حکومت یا اولمپک جی اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. جی جی مکمل صوبائی سپورٹ ہونی چاہیے. جی جی. جو ہمارے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے, صحیح بات, اس کو رائے راست پر چلنا چاہیے. اولمپک کو اسپورٹس بورڈ کے ساتھ, اسپورٹس بورڈ کو اولمپک کے ساتھ صحیح پرخلوص تعاون کر کے ہمارے نوجوان جو نشوں میں پڑ چکے ہیں, جو جی جی ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں جدھر ان کا مستقبل تاریک ہوتا ہے, بالکل, ہاں, ان کو وہاں سے ایک پروگرام, ایک
विजन के तहत जी उनको लाया जाए सही बात, खेलों की तरफ, सही, क्योंकि हमने देखा है कि फॉरेन कंट्रीज में ये मैं एक दिन एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, ईरान के एक सूबाई गवर्नर का वो इंटरव्यू दे रहा था, वो स्पीच कर रहा था, तो उसने उनको कहा, अपने जो मरकजी काबीना है उनको कहा जी। कि भाई मुझे 5 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दो, अच्छा, मुझे 3 अस्पताल नहीं चाहिए ठीक है, अपने सूबे के। सही बात, ये बहुत गहरी बात है, बिल्कुल, हमें बिल्कुल, इस असूल के तहत आगे जाना चाहिए। अभी हमारे साथ तकरीबन 1200 किलोमीटर बॉर्डर है ईरान का, जी, वो वेट बिल्कुल। लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन है, हकीकत, बिल्कुल बिल्कुल, वही अब हमारी बलूचिस्तान की बलूचिस्तान की वही बिल्कुल, खुराक है, बिल्कुल, मगर इधर वो हमारे स्टेक होल्डर और हमारे जो करता धरते हैं, मतलब मैं जिंदा मिसाल देता हूँ, जी 85 साल हमारी तारीख है वेट लिफ्टिंग की, जी हम बिल्कुल, फुट में भी मौजूद है, रिकॉर्ड जी में हाँ, मौजूद है, जी सब हाँ, कुछ है। बिल्कुल, अभी हमारा तीसरा पुष्ट, जी हाँ, मेरे बिल्कुल। वालिद का तीसरा पुष्ट, मेरा भतीजा इंटर क्लब रैंकिंग में पाकिस्तान चैंपियन है। बिल्कुल आयुब साहब, बहुत मेहरबानी आपका। आप ज़ाहिर है 85 से वेट लिफ्टिंग आपका ख़ानदानी खेल हुआ है, आपने आज हमारे स्टूडियो में आकर हमारे सामीन को वो बातें बताए जो उनको मालूमात नहीं थी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू।